اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ہم بیسیکلی کر کیا رہے ہیں؟ ہم جو قرآن میں اوتھس ہیں ان پر بات کرنے والے ہیں۔ تو یہ سورۃ عصر، یہ ہم نے پہلا اوتھ جو لیا ہے سورۃ عصر کے اندر ہے۔ اس اوتھ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اوتھ کوئی کیوں لیتا ہے، یعنی قسم کوئی کیوں اٹھاتا ہے۔ تمام تر باقی زبانوں میں بھی، صرف عربی کی بات نہیں ہو رہی، اردو میں، انگلش میں اوتھ لیا جاتا ہے، قسم کھائی جاتی ہے جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ میں آپ کو کوئی بات کہوں اور آپ یقین نہ کریں تو میں کہوں گا قسم سے یار قسم لے لو مجھ سے۔ یہ ایک ہے اس کا کہ ہم اوتھ کب لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر میں غصے میں ہوں، اب نہ چھیڑنا ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا، یعنی غصے کا ایک اس میں ایکسپریشن ہو سکتا ہے۔ تیسرا، اگر میں کورٹ کے اندر ایز گواہ کے طور پر میں پیش ہو رہا ہوں اور میں جو ہوں ٹیسٹیمنی کے طور پہ میں اس کو قسم کھاتا ہوں، تو اس کو بھی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم اوتھ لیتے ہیں۔ ایک اور جو عرب کے کلچر کے اندر تھا، وہ قسم کھاتے تھے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے، کہ قسم کھاتا ہوں میں صبح کی قسم کھاتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ صبح کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو پانچویں اور سب سے امپورٹنٹ جس میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ ہے، عرب کے اندر قرآن کے اندر ایک قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن قسم کھاتا ہے، بہت ساری چیزوں کی قرآن بھی قسم کھاتا ہے، ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ اچھا، قسم کو نا سمجھنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قسم کس طرح سے ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر جو قسم ہوتی ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس قسم کی جس کو جواب القسم کہتے ہیں، اور ایک قسم ہوتی ہے خود، یعنی کہ دو پارٹس، سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یا سبجیکٹ قسم کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور خود جس کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اب قرآن کا ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ قسم جو ہوتی ہے وہ ایویڈنس ہوتا ہے اگلی آنے والی سٹیٹمنٹ کا۔ مثال کے طور پر اب یہاں جیسے ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے وہ کس کی ہے؟ والعصر، قسم ہے مجھے وقت کی قسم، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اور انا بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انا ازالت الشک کے لیے، کہ شک کو ہٹا دیتا ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ اب انسان غور کرے، یہ جو قسم ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ثبوت ہے، ایویڈنس ہے اگلی بات کا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے انسان خسارے میں ہے۔ اب ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ جو خوبصورتی ہے، جو اصل میں جو جم ہے وہ یہاں پر ہے کہ جو سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے اس کا ثبوت پچھلی آیت کے اندر قسم کے اندر چھپا دیا گیا۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ انسان خسارے میں ہے یا انسانیت خسارے میں ہے، تو دیکھو وقت کو۔ ہر انسان جو بھی ہوگا وہ وقت کو لوز کر رہا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں انسانوں کو زندگی کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو ان کے پاس مینشنز ہوں گی، بزنس میں ویل سیٹلڈ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اب ہم بظاہر ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ سکسیسفل ہے اور یہ لوزر ہے اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن جو اللہ جو بیسیکلی یہاں پہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمام انسان جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں، اور وہ کیا لوز کر رہے ہیں؟ بلکہ لوز نہیں کر رہے، وہ خسارے کے اندر ہیں۔ لفی خسر، فی کہتے ہیں ان اس کا مطلب ہوتا ہے اندر، کہ وہ خسارے کے اندر ہیں۔ اس کی میں انالوجی دوں گا تاکہ آپ کو مزید آسان ہو جائے سمجھنے میں۔ تو یہاں پر آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان، وہ جو انسان جس کے پاس پیسہ ہے اور سب کچھ ہے، گھر ہے، مال و دولت ہے، اور وہ انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو لیٹا ہوا ہے ایسے سڑک پر سائڈ پر، وہ بھی کچھ لوز کر رہا ہے، اور وہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی لوز کر رہا ہے، اور وہ ہے وقت۔ اب ہم غور کریں تو یہ سٹیٹمنٹ خالی سٹیٹمنٹ ہی نہیں رہتی اس آتھر کی، یہ سٹیٹمنٹ آف فیکٹ بن جاتی ہے، کہ آپ غور کریں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو وقت کو روک پائے، اور ایسا کوئی نہیں ہے جو وقت کی قید سے باہر آ جائے اور کہہ دے کہ نہیں میں اپنے کل کو آج لا سکتا ہوں، جو گزر گیا وہ آج دوبارہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ نہیں، وہ آگے نکل گیا۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ایکسپلین کرتے ہیں اس چیز کو، لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ایک سٹیج آف لائف سے، ایک فیز سے دوسرے فیز میں انٹر ہوگے اور تم رک نہیں پاؤ گے۔ یہاں پر ایک کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو چاند کی مثال دی جا رہی ہوتی ہے، کہ چاند
تو اگر آپ غور کرو تو چاند چھوٹا سا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھنے لگتا ہے، بڑھتا 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 وہ جو ہے فل مون ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند، پھر دوبارہ کٹنا شروع ہوتا ہے، وہ اپنے فیزز سے گزر رہا ہوتا ہے، اور پھر آخر دوبارہ سے اس فیز میں آ کے وہ بالکل باریک سا ہو جاتا ہے، بالکل کہ نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کل عرجون القدیم، بالکل باریک سا سٹاک ہو جاتا ہے، بالکل باریک۔ تو بیسیکلی یہ ایک فیزز سے انسان گزر رہا ہے، ہم بچے ہوں گے، پھر ہم بڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم بوڑھے ہوں گے، پھر دوبارہ سے کریشن سٹارٹ ہو جائے گی، اور یہ دوبارہ چلتا رہتا ہے، یہ فیز کوئی رک نہیں سکتا۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس کو ہم بڑی ایج دیتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم بڑا یعنی عمر میں بڑھا دیتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو کریشن میں سٹارٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہ ریورس ان کریشن ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو اس پہ بعد میں بات ہوگی، بیسیکلی اب میں اس کو انالوجی کے تھرو، قرآن کی ایک انالوجی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری بات سمجھ آ جاتی ہے، ایک ایسے انسان کی جو کہ ڈوب رہا ہے سمندر کے اندر، جو سطح سمندر سے نیچے ہے اور وہ ڈوب رہا ہے، تو اس کے پاس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وقت، کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کو وقت چاہیے تاکہ وہ زندہ رہ سکے یا وہ جاگ سکے۔ اب مزید اوپر یہ کہ وہ بے ہوش بھی ہو، اگر سمندر کے اندر بھی ہے، ڈوب بھی رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے وہ بے ہوش ہے، تو اس کے لیے تو خطرہ ڈبل ہو گیا۔ اب پہلی چیز جو اسے لانی ہوگی، وہ کیا کرنا ہوگا اسے؟ کہ وہ ہوش میں آ جائے، وہ اس بات پہ پہلے یقین لائے کہ وہ ڈوب رہا ہے، تب جا کے وہ کچھ کرے گا، پہلے تو اسے ہوش میں آنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اگلی آیت میں کیا کہا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایمان تو لایا جا سکتا ہے دیگر اللہ پر، ملائکہ پر، کتاب پر، لیکن جو یہاں پر کانٹیکسٹ ہے، اس کے اندر جو قسم کھائی جا رہی ہے وقت کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس کو ایمان لانا ہوگا اس بات پر، یعنی اسے یقین کرنا ہوگا اس بات پر کہ وہ ڈوب رہا ہے، تبھی تو وہ بچ سکتا ہے۔ پہلے تو اسے یہ یقین کرنا ہوگا کہ میرے پاس وقت کم ہے، میں وقت کو لوز کر رہا ہوں، میں وقت کے خسارے میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ انسان جب پانی کے اندر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے، تو وہ پھر بچنے کی صحیح کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، وہ اچھے اعمال کرنا شروع کرے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا تاکہ وہ اوپر آئے۔ تو جیسے ہی وہ اوپر آنے لگے گا تو اسے احساس ہوگا کہ یار صرف میں نہیں ڈوب رہا، یا میں نہیں ہوں وقت کے خسارے کے اندر، بلکہ میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، بے شک ہوش میں ہیں یا بے ہوش ہیں، وہ سب وقت کے خسارے میں جا رہے ہیں، کہ وہ جس حالت میں بھی ہیں وہ وقت لوز کر رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ انہیں بچانے کی کوشش کرے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ اب ان کو کیا کرے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ان کو وصیت کرے گا، کاؤنسل کرے گا ٹورڈز گڈ، حق کی طرف انہیں بلائے گا، حق کی تلقین کرے گا۔ حق، وصیہ کہتے ہیں ہارٹ پینیٹریٹنگ ایڈوائس کو، کہ جو دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، جیسے ہم آخر میں مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں، یہ وہ وصیت ہے کہ اس انداز میں انہیں بلائے گا کہ تم اٹھو، جاگو، تم ڈوب رہے ہو، تمہارے پاس وقت کم ہے۔ اچھا، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ جاگنا نہیں چاہ رہے ہوتے، یعنی کہ ان کو جگایا جائے کہ تم یہ چیز لوز کر رہے ہو، تو پھر بھی وہ جو ہے وہ جاگنا نہیں چاہتے، اڑیل ہوتے ہیں یا ضدی ہوتے ہیں۔ ان کو پھر وہ کیا کرے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو وصیت کرے گا صبر کے ساتھ، پیشنٹلی، کانسٹنٹ رہے گا اس پر۔ تو یہ ایک انالوجی ہے جس سے یہ صورت پوری سمجھ آ جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں ایک سٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کا جو فیکٹ اور ثبوت اور ایویڈنس رکھ دیا، وہ گواہ جو ہے وہ وقت میں رکھ دیا۔ گواہ پر بات نہیں ہوئی کہ وقت اٹ سیلف گواہ کیسے ہے، لیکن ایویڈنس پہ بات ہو جاتی ہے، بات کی ہے ابھی کہ جو ایویڈنس ہے وہ وقت خود ہے اگلی سٹیٹمنٹ کا، کہ تمام انسانیت لوز کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر سارے ہی لوزرز ہیں یا سارے ہی اس چیز کو کھو رہے ہیں، تو پھر جیت کون رہا ہے؟ یعنی میں تو اپنی سکسیس اپنی ڈیفائن کرتا ہوں کہ یار اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، یا اس کا بزنس ویل سیٹلڈ ہے، یا اس کے پاس مینشنز ہیں، یا یہ تو جاب مل گئی ہے، اس نے اتنی میڈلز لے لی ہیں، یا کچھ بھی اس کے پاس ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں سکسیس کو۔ تو پھر یہاں پر اللہ تو کہہ رہے ہیں ہر انسان، اور اللہ نہیں، غور کریں، ان الناس نہیں کہا، ان الناس لفی خسر، کہ اس میں کوئی شک نہیں تمام لوگ یا انسانیت جو ہے وہ خسارے میں۔ اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر۔ اللہ اسپیسیفکلی ایک انسان کو انڈیویجولی مینشن کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک انسان سے مخاطب ہے، اللہ جس جو پڑھنے والا ہے اس سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے اے انسان تو خسارے کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو لوز کر رہا ہے۔ ایک انسان کو مخاطب کر کے، اللہ نے مجھے مخاطب کر کے یعنی کہا۔ اس کے بعد پھر ہم غور کریں وہ انالوجی جو پوری کی پوری کنٹینیو، اس کے بعد وہ اپنی زندگی اس انداز سے گزارے گا کہ اس کو پتہ لگے گا کہ میرے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے۔ تو پھر سکسیس کون اٹین کرے گا، کون اچیو کرے گا سکسیس؟ وہ جو اس وقت کو بہترین طور پر یوٹیلائز کر پائے گا، یعنی وہ اپنی زندگی کو اس طرح پرائیورٹائز، اس طرح ترجیح دینا شروع کرے گا
اس طرح پریورٹیز اس کی ہوں گی کہ وہ وقت کو مزید سے مزید بینیفیشل کر پائے، بیکاز آگے تو پھر وقت کی وہ ہوگا کہ وقت کس نے کتنی اپرچونیٹیز اویل کی، کس نے کتنا کمایا، جو وزن ہوگا اور سب کچھ جو اس کے سامنے تولا جائے گا، اور اس دن وہ کیا کہے گا اس کتاب کے بارے میں انسان، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتی، نہ چھوٹی سی چیز نہ بڑی چیز، اور وہ جو بیسیکلی اس میں ہم کہتے ہیں اسمارٹ اسٹڈی کرنا، کہ وقت کم ہے اور ہمیں بہت کچھ اس کو کور کرنا ہے، بہت کچھ لانا ہے، یعنی ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو اس وقت کو مزید بینیفیشل کر پائیں۔ تو سکسیزفل انسان وہ ہوگا کہ جو اپنے وقت کو سمجھ پائے گا اور وقت کو قیمتی بنا پائے گا۔ وقت پریشیس ہے، سب سے زیادہ دنیا میں سمجھتا ہوں قرآن کے تھرو بھی اگر میں یہ کہوں کہ مجھے قرآن نے یہ تصویر دی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو انسان کے پاس ہو سکتی ہے وہ اس کا وقت ہے، وقت کی قیمت لگتی ہے، اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، وقت کی قیمت لگے گی، اور یہی وقت دیا گیا ہے کہ ہمیں انسان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا اور دوبارہ سے غور کرنا پڑے گا کہ میں تھا، مجھ سے پہلے لوگ تھے، ان سب یہ سارا کچھ وقت دیکھ رہا تھا، مجھ سے پہلے انہوں نے میرے بابا کی زندگی کو دیکھا، میرے دادا کی زندگی کو دیکھا، کتنے ہی بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے سلطانوں کو دیکھا، انہوں نے بادشاہوں کو دیکھا، غریبوں کو دیکھا، سب گزرتے چلے گئے، کوئی اس وقت کی قید سے باہر نہیں آ سکتا، وقت لوز کر رہا ہے، اس بات پر بلیو کرنا، اور اس کے بعد پھر وہ عامل الصالحات ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اس کے بعد پھر وہ تمام وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرے گا۔ میری نظر میں یہ بہت خوبصورت آیت تھی اوتھ کی پہلی جو صورت ہے اس پر بات ہوئی، انشاءاللہ اگلی انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ اوتھ پر قرآن کس طرح اوتھ کو اسٹیٹمنٹ کو پیچھے ثبوت کے طور پر اوتھ میں رکھ دیتا ہے اس ثبوت کو، تو اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بذکری والآیات الحکیم۔